میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. اس وقت پوری دنیا میں اتنے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. کس چیلنج کی بات کریں؟ انٹرنل چیلنجز بھی ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتے ہیں. وہ لائر ہیں، بیرسٹر اور براڈ کاسٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. جو آپ کہہ لیجئے ایکسٹرنل افیئرس، انٹرنیشنل افیئرس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں مسٹر حامد باشانی صاحب. تھینک یو سو مچ حامد باشانی صاحب فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، یہ جس طرح میں نے کہا کہ باتیں تو اتنی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سامنے، ڈھیر لگا ہوا ہے مسائل کا، کس کس پہ بات کریں. لیکن سب سے پہلے میں ذکر کا وہاں سے کرنا چاہوں گی کہ اب اس وقت ایک اور بہت بڑا ہنگامہ دنیا میں چل رہا ہے. جو پینڈورا پیپرز ہیں، پینڈورا باکس کھل چکا اور اس میں سے پوری دنیا کی جو ال گاٹن منی ہے، اس کے لیڈرز کے سیکرٹس تک جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے اور معاملات سامنے آئے. پاکستان میں بھی یہ 700 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی لسٹ میں جن کے نام شامل ہیں. مطلب اتنے زیادہ لوگ ہیں. حالانکہ بھارت کی طرف ہم دیکھیں تو تقریباً 250-300 کے قریب لوگ ہیں، لیکن پاکستان کے 700 ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو اتنی بڑی ایفرٹ، اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، اتنا وقت لگا، اتنا پیسہ لگا، اس سے کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ اس دنیا میں یہ جو دولت کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں کمی آئے گی؟ اور جس طرح پیناما پیپرز کی وجہ سے نواز شریف کو نکالا گیا اور سارا کچھ ہوا، ویسی کوئی آپ ایکسرسائز ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک دلچسپ قسم کی پہلو ہے. جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے، اس پہ تو خیر یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ جو پیپر اٹ سیلف سامنے آئے ہیں اور اس پہ جتنا میسیولی کام ہوا ہے، پوری دنیا کے جرنلسٹ اس میں انوالو ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا کنسیڈریبل قسم کی اچیومنٹ ہے دنیا میں فیئرنس کی طرف بڑھنے کے لیے اور کرپشن کو کم کرنے کے لیے. چونکہ اصل میں یہ جو ساری چیزیں ہوتی تھی نا، جو مختلف ممالک ہو گئے یا آف شور کمپنیز ہو گئی یا کارپوریشنز اوپن کر کے تو جو بزنسز کرنے کا، سیکرٹ کمپنیز چلانے کا ایک تصور تھا نا، اس کے یہ جو بہت عرصے تک مختلف حکمرانوں نے، بیوروکریٹس نے، گورنمنٹ آفیشلز اور جو پیپل آف انفلوئنس ہیں، جن میں ریٹائرڈ ملٹری جنرلز بھی کہوں گا، دے آلسو آر دا پیپل آف انفلوئنس. تو انہوں نے یہ ایک کام کر رہے تھے بغیر کسی ڈر، خوف اور خطرے کے. چونکہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ آف شور کمپنیز 100% جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہیں، ان میں کانفیڈینشیلٹی ہے، آپ کی کوئی بات لیک نہیں ہو سکتی، آپ کے ایسٹ محفوظ ہیں، آپ کے پیسے اگر آپ لوٹ کے بھی لے آئیں تو واپس اس ملک کو نہیں دیے جا سکتے. تو یہ ساری کیا تھی؟ یہ گارنٹیز تھی. اور گارنٹیز کیا تھی کہ آپ اللیگل بزنس کریں. اب تھوڑا سا اس پہ بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. آپ کے لوگ کہتے ہیں جی آف شور کمپنی تو ایک لیگل وینیو ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وچ از ٹرو. آف شور کمپنی از جسٹ لائک اینی ادر کمپنی جس کے اندر آپ بزنس کرتے ہیں. آپ اپنے ملک میں 100 کمپنیاں کھول کے بزنس کرتے ہیں، جو جتنے بڑے بزنسز ہیں ان کے اور زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں. چونکہ وہ ہر کمپنی کو سیپریٹلی کھڑا کر کے تو لائبلٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کمپنی اس ڈومین میں بزنس کر رہی ہے تو اسی تک محدود رہے. اب آف شور کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے اس حد تک تو ملتا جلتا ہے کہ یہ ایک لیگل اینٹیٹی ہے، ایک کارپوریشن ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی یہ راستہ اختیار کیوں کرے؟ جو بنیادی طور پہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، لندن میں بزنس کرتا ہے، دبئی میں بزنس کرتا ہے، تو وہ جا کے پاناما میں یا امریکی ریاست جو ہے وایومنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں جا کے تو کمپنی کیوں کھولے گا؟ ظاہر ہے یہ ایک عام سوال ہے نا، کامن سینس کا سوال ہے. تو اس کے دو جواب ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ یا تو اس کو کوئی بہت بڑا ٹیکس بینیفٹ ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کی نظروں سے اپنے ایسیٹس، اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کو چھپانا چاہتا ہے. اور اگر وہ پرسن آف انفلوئنس ہے یا گورنمنٹ آفیشیل ہے تو ظاہر ہے یہ پھر ایک بہت ہی بڑی سیریس بات ہے کہ چونکہ وہ ان دونوں کاموں میں سے
ایک بھی وہ کرنے کا ایتھیکلی یا لیگلی مجاز نہیں. نہ تو وہ ٹیکس ٹھیک. اوائڈ کر سکتا ہے، چونکہ یہ عام بزنس مین کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے ایک پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ انلیگل، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب گورنمنٹ آفیشیلز، پیپل آف انفلوئنس، ریٹائرڈ اور حاضر سروس جرنلز، اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بالکل ڈیفرنٹ اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ٹیکس کو چوری کرنے کا ایک مستند طریقہ ویسٹ میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ آف شور کمپنی کھولیں، چونکہ مختلف جورسڈکشنز میں ٹیکسز کی بریکٹس اور اس کے طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، تو اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ نیٹ شیل میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس اوائڈ کرتے ہیں کہ میں ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتا، جو کہ ان ایتھیکل ہے. اور اسپیشلی کس کے لیے؟ ایک پالیٹیشنز کے لیے جو پیپل کو سرو کرنا چاہتا ہے، اور ایک پرسن آف انفلوئنس کے لیے جو ایک سوسائٹی کے اندر کوئی جگہ گھیرتا ہے یا وزن رکھتا ہے. تو وہ اس کا مجاز نہیں کہ وہ ایک بزنس مین کی طرح گریڈی قسم کے اقدامات جو ہے وہ کرے. تو آپ اس کو جس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، اٹ کوڈ بی پرفیکٹلی لیگل، لیکن یہ ان ایتھیکل ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی آدمی انوالو ہے اس کی جو پالیٹکس ہے، کیریئر ہے، وہ تباہ ہو جانا چاہیے جب وہ پکڑا جائے گا. تو اس کا آپ نے جیسا کہ رپورٹ میں دیکھا کہ اتنا بڑا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، اس کے کتنے لوگ اس میں ہیں؟ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگ جو ہیں وہ آج کے دور میں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یا چین میں ہیں. تو ان کے کتنے لوگ ہیں اس میں؟ ان کے کتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں؟ ان کے کتنے بیوروکریٹ ہیں؟ ان کے کتنے ریٹائریز اس میں شامل ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ان کو دولت اچھی نہیں لگتی کہ وہ ایک ایسے سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں جس میں اس طرح کی حرکات و سکنات کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، ان ایتھیکل سمجھا جاتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کا کیریئر، اس کا جو بھی پروفیشن ہے، جو بھی ہے، اس کی جو سپیس ہے سوسائٹی میں، وہ شرنک ہوتی ہے. لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا. اس کی نسبت آپ دیکھیں کہ جتنے ملک جتنے زیادہ کرپٹ ہیں بائی ریپوٹیشن اور سٹیٹس، ان کے لوگوں کی تعداد اتنی بڑی ہے. پاکستان کی آبادی، چلیں آپ انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہاں 300 ہے تو پاکستان میں 700 ہے، تو آپ ذرا ضرب دے کے نسبت تناسب کا وہ جو فارمولا ہم بچپن میں استعمال کرتے تھے وہ استعمال کر کے پھر دیکھیں کہ وہ اس آبادی کے حساب سے پاکستان میں کتنے ہوں گے. وہ تو 3/4 ٹائم جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے. تو جو ملک جتنا زیادہ کرپٹ ہے، لیک آف ڈیموکریسی نمبر 1 ہے. آپ پوٹین سے شروع کر سکتے ہیں، ساری پوٹین کا ہے میں جو رشین جو کیا نام ہے اس کا، پرائم منسٹر ولادیمیر پوٹین، اس سے شروع کریں. تو وہاں کیا ہے؟ آٹوکریسی ہے، ایک بیڈ ڈیموکریسی کا ایک ماڈل ہے رشیا، جس میں کہ زور زبردستی کی بنیاد پہ کوئی پارٹی برسر اقتدار آ کے باقیوں کو دیوار سے لگا کے آپ اپنا کام چلا رہے ہیں، الیکشن میں ریگنگ کر رہے ہیں، جو بھی دنیا جہاں کے الٹے سیدھے حربے استعمال کر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں. وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کینیا تک جاتی ہے، یہ ہمارے جو کچھ عربک ملک ہیں، مصر ہو گیا، اس طرح کے. جارڈن سر، کنگ ہاں جارڈن کے تو اتنی پراپرٹیز نکلی ہیں. ہاں جی. تو اس کا ایک خاص تعلق کس چیز سے ہے کہ وہاں پہ نمبر 1 نان ڈیموکریٹک کلچر ہے، آٹوکریسی، اور ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے سویلین روپ میں، یہ جو قدر مشترک ہے. دوسرا، ان ملکوں میں بے تحاشا کیا ہے؟ کرپشن ہے. اور کرپشن کیوں ہے؟ کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انفارمیشن پہ پابندی ہے. آپ نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں تمہارا بزنس کیا ہے، تم نے ڈسکلوز کیوں نہیں کیا، نہ کوئی سرکاری محکمہ آپ سے تعاون کر کے آپ کو بتائے گا کہ کوئی ایکس ملٹری مین جو ہے اس کے کتنے اثاثے ہیں یا اس کی کتنی دولت ہے. جو بھی فریڈم آف انفارمیشن کے تحت ترقی یافتہ دنیا میں آپ پہ معلومات لے سکتے ہیں، وہاں نہیں لے سکتے. تو اس طرح کا ماحول جہاں بھی آپ کریٹ کرتے ہیں، آپ بیسیکلی کرپشن کو سمجھ لیں کہ ایک سپورٹ فراہم کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اس میں پاکستان نے بہت بڑی ترقی کی پاناما سے لے کے اب تک. چونکہ پاناما میں اس میں جو ٹوٹل لوگ پکڑے گئے تھے یا جن کو نشانہ بنایا گیا، نشانہ کس کو بنایا گیا؟ اس کو بہانہ بنا کے تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وکٹمائز کر کے باہر نکالا گیا.
لیکن اس میں جو باقی لوگ تھے، کوئی کہتا ہے 400 تھے، کوئی کہتا ہے 300 تھے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہو دے آر اور ویئر دے آر. آخر ان کا کیا آپ نے 3 سال میں؟ آپ کا ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پاک باز آدمی اور کرپشن دشمن دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو سر اس نے سرٹیفائڈ صادق اور امین. ہاں، تو اس نے آخر ان 3 سالوں میں جو پاناما کیس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے، اس میں خواہ کوئی ریٹائرڈ جنرل تھے، ریٹائرڈ ججز تھے یا پالیٹیشنز تھے، جو بھی تھے، ان کے بارے میں کیا کیا، یا ان کی نیب نے کیا کیا، کتنے مقدمات کھولے گئے، کیا انویسٹیگیشن ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی ایک نئی شکل جو بہت زیادہ مور فوکسڈ. ایک تو کرپشن ہوتی ہے نا کہ آپ لوٹ کسوٹ کر کے دولت بنائیں، اور یہ کوئی اس سے بھی بڑی کرپشن ہوتی ہے جب آپ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے پاور گریب کریں اور اقتدار پہ قابض ہو جائیں اور مزید دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اپنا وہ مقام برقرار رکھیں. اب ایک تو 3 سال میں آپ نے ایک کیس بھی جو ہے وہ نہیں کھولا سوائے نواز شریف کو اور اس کی فیملی کو وکٹمائز کرنے کے. اور اوپر سے آ کے جو ہی یہ اعلان ہوا، 600-700 بندے کا اعلان ہوا، آپ نے فل فور وزیر اعظم کی مائنہ ٹیم کے انڈر ایک جناب انکوائری کھول دی. پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کرنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں ہم نے ادارے کھولے ہوئے، اور اس میں ادارہ ہے آپ کا نیب، جس کے بارے میں پورے پاکستان میں اب کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے کہ وہ جو ہے ونچ ہنٹنگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل مخالفین کے خلاف جو ہے وہ شکاری کتا، جس کا انگریزی میں مطلب ہوتا ہے، جو میں یوز کر رہا ہوں ورڈ انگریزی میں، لیکن اردو میں تھوڑا سا برا لگتا ہے شکاری کتے کا رول، وہ کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا جی اس کا پیچھا کرو، آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں. تو وہ اتنی بڑی نیب جو ہے، اتنا بڑا ادارہ جو ہے، وہ کدھر گیا؟ تو آپ نے ایک دم وزیر اعظم مائنہ ٹیم کے انڈر ایک کمیٹی کھول دی. اس کمیٹی کے اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہوگی، پراسیکیوٹ کرنے کے لیے ہوگی، سزا دینے کے لیے ہوگی؟ مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واضح قسم کے انڈیکیشن ہے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دبانے کے بالکل 100% جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینئر 3 منسٹرز، آپ کا اگر وزیر خزانہ ٹریجر، جو ٹریجری ہوتی ہے کسی ملک کی، اسی میں تو ساری دولت محفوظ ہے، اور اس کا جو مالک وارث جو ہے وہی اسی کا نام ہے، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں دیگر کتنے پاک و صاف لوگ ہوں گے. اگر نام آنا کوئی ضروری نہیں کہ جس کا آف شور میں نام نہیں آیا تو وہ بالکل پاک صاف ہو گیا یا یہ کوئی گارنٹی مل گئی. وہاں تو آپ لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ آپ گھروں میں کھدے کھوڑ کے تو اس میں ڈالر چھپاتے ہیں. وہاں آپ کے بیوروکریٹوں کے 5-5 کروڑ روپے گھروں میں کھودے ہوئے کاڈوں سے نکالے گئے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے آف شور کی؟ آپ تو ان روڈز بنا کے تو اس میں پیسے دفن کرتے ہیں، اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو لوٹ کسوٹ ہے اس وقت، جو جس طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں آپ ذرا وہ بھی تو چیک کریں نا، لوگوں کی بیسمنٹیں بھی تو دیکھیں کہ ان میں کتنے سیف لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب، اس میں نا ایک اور کہنا چاہیے کہ نکتہ ہے. آپ اس کی لیگیلٹیز کو میرا خیال ہے جانتے ہوں گے، آپ بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر کہ یہ جن لوگوں کے نام آئے فوری طور پر، میرا خیال ہے 1 یا 2 گھنٹے کے اندر ان کے یہ بیانات آنے شروع ہو گئے. مثلا یہ کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے پہلے سے ڈکلیئرڈ ہیں ایسٹس. پھر شوکت ترین اور اس کے علاوہ جن کے ہم نام لے رہے ہیں، علیم خان، منس الہی، ان سب کے جب بیانات آنے شروع ہوئے، کچھ ہی دیر کے بعد کسی نے کہا ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، کسی نے کہا کہ یہ تو میری پہلے کی فرمز ہیں، پھر کسی نے یہ کہا کہ اس کی تو ٹرانزیکشن میں نے کروائی ہی نہیں، اس میں سے ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوئی. تو ان پوائنٹس کو ہم کیسے، کہ کیا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلاف غلط ہے؟ پھر یہ جو ساری ایکسرسائز ہوئی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس سے آئی جائے والوں کو کہ یہ تو ان کے پاس یہ جواب موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ یہ آف شور کمپنی کھولنے کا جب ایک پالیٹیشین یا بیوروکریٹ یا گورنمنٹ آفیشل کھولے گا تو کمپنی کھولنا اٹ سیلف جو ہے وہ ان ایتھیکل تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہ بندہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کام کرنے کا مجاز نہیں ہے. اس کا ایک پبلک ٹرسٹ ہے
عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس ملک میں دعوے کر رہا ہے ٹرانسپیرنسی کا، اوپننس کا، فریڈم آف انفارمیشن کا، اور یہ لوگوں کو حوصلے دیے جا رہے ہیں، دعوے دیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اگر عمران خان صاحب نے اس سطح پہ کرپشن کے خلاف شور ڈالا تو ان کے خلاف اگر 100 روپے کی بھی کہیں کرپشن پکڑی جائے تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کیونکہ یہ کون کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ آپ نے کمپنی کھولی اور بند کر دی، چونکہ آپ نے کمپنی اس نیت سے کھولی تھی کہ آپ نے یا منی لانڈرنگ کرنی تھی، یا ٹیکس اوائڈ کرنا تھا، یا وہ اپنی دولت چھپانی تھی۔ تین ہی مقاصد ہیں آف شور کمپنی کے، جیسا کہ میں نے کہا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام نہیں، یا کوئی اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو یہ بے شک یہ کہیں اس کے بعد ان کا استعفیٰ تو وہ تو آلریڈی بنتا ہے، جس دن لسٹ آئی تھی نا جس لمحے، اس کے 5 منٹ بعد استعفیٰ تو کلیئر تھا۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ پرائم منسٹر نے پاناما کیس میں کیا مطالبہ پہلا کیا تھا 5 منٹ بعد، کہ پوری حکومت استعفیٰ دے۔ اب اگر انہوں نے شیلٹر سینٹر کھولا ہوا ہے کرپٹ پالیٹیشنز کے لیے، کہ ایک پالیٹیشین جو ہے وہ ہر اس حکومت میں وزیر خزانہ رہا ہے جس کو خود عمران خان نے دنیا کی سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دیا ہے، تو وہ پھر ان کی اپنی کابینہ میں بیٹھ کے تو پاک کیسے ہو گیا؟ یہ اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں، جھوٹ کے پلندے اور غلط بیانی اور تضاد بیانی ہے کہ جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ صحیح، لیکن ظاہر ہے ہم تو جانتے ہیں جس طرح کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے پہلے کتنا زیادہ، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں شور ڈالا، تو ابھی تب سے لے کر اب تک بس یہ اسی طرح دب جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ سب یہی جو میں نے باتیں کہیں جو انہوں نے کہیں یہ سب کچھ آتی جائیں گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جو ہے وہ اس طرح کی، اور پھر اس وقت یہ دیکھیں گے آگے کیا چلتا ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب میں آپ سے اب ذرا کچھ ایک دو چیلنجز ایسے ہیں کہ خاص طور پر جو امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت، وہ جو ایک بل آیا اور اب وہ بل جو ہے وہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ 180 ڈیز میں اس کا جواب آئے گا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کیا پاکستان کے مستقبل قریب میں جو ہے وہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے بہت مشکل، اس سے بھی مزید مشکل حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اگر اپنی روش تبدیل نہیں کرتی، اور اسپیسیفکلی جو یہ انسسٹ کر رہی ہے فارن افیئرز کے بلنڈرز پہ، اگر یہ اس کو تبدیل نہیں کرتی تو یہ ابھی تک تو پاکستان پہ کوئی وقت آیا ہی نہیں۔ آپ اس اگر برے وقت کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ پائپ لائن میں ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تک جو کچھ گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیلی کر رہی ہے، اور اس کا جو منسٹری آف فارن افیئرز آفیشیلی کر رہی ہے، وہ دنیا میں انہوں نے ایک ایڈوکیسی کھولی ہوئی ہے طالبان کی حمایت میں، اور دنیا کو بالکل واضح الفاظ میں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ طالبان بہت اچھے آدمی ہیں، آپ ان کو تسلیم کر لیں۔ اب اس کے الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ انہوں نے یہ مادہ مان لیا، وہ تبدیلی کر لی، یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان نے بہت ہی پرجوش طریقے سے طالبان کی ایڈوکیسی کی ہے ہر فورم پہ، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ دنیا کے بہت حد تک کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے جو سپل اوور جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور ٹیررسٹوں کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوئے، تو تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوا، جیسے کہ آپ یہ وزیرستان وغیرہ میں دیکھ لیں۔ تو ان حالات میں ایک کنٹری جو ہے ایز اے کنٹری اگر اس بات کی وکالت کر رہی ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کو جس کو انٹرنیشنلی ٹیررسٹ افراد پہ مشتمل حکومت کہا جاتا ہے، جس کے نصف سے زائد منسٹر جو ہیں وہ انٹرنیشنلی وانٹیڈ ہیں، یہ دیکھیں وہ پاکستان ایک ایسے وقت میں انٹرنیشنلی وکالت کر رہا ہے طالبان کو ریکگنائز کرنے کی، جب خود طالبان کا جو سپل اوور ہے پاکستان کے اندر وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے، خوف و ہراس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اس طرح کے نقطہ نظر رکھنے والے گروپس ہیں ان کے لہجے میں اور پوسچرنگ میں بھی جو ہے تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو ان حالات کے باوجود اگر پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی وکالت کرے یا کسی بھی ملک کو انکلوڈنگ امریکنز یہ کہے کہ جی آپ طالبان کو تسلیم کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا رسک لینے والی بات ہے، چونکہ یہ دوسرے الفاظ میں آپ ٹیررسٹوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کو آپ ریکگنائز کرانے کی وکالت کر رہے ہیں، جو کہ جس کا امپیکٹ پڑا یہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس میں ہوا ہے، یہ جو بل پیش ہوا ہے سینٹ میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہو گئی کہ اچانک انہوں نے اٹھ کے فیصلہ کر لیا. یہ تو شروع دن سے ایک رائے موجود تھی ویسٹ میں، اور اسپیسیفکلی جو امریکن اوپینین میکرز ہیں ان کے اندر کے پاکستان جو ہے اس کا رول پازیٹیو نہیں رہا ہے. امریکہ اور افغانستان کے درمیان یہ جو ساری کہانی چلتی رہی اس کے دوران، جس میں انہوں نے کلیئرلی، اور میں بھی بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ انہوں نے بڑا بلنٹلی کہا کہ جی ہمارے 15-16 بلینز ڈالر جو ہیں وہ ہم نے صرف کیے، لیکن اس کے جواب میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا یا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا یا ہمیں جو ڈپلیسٹی ہے اور جو ڈبل سپیک ہے اس کا شکار ہونا پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی. امریکی حلقوں میں یہ جو 20-25 سینیٹر تو ایک طرف، ایون رائے عامہ کا ایک بہت بڑا حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی، میرے خیال میں نے کسی آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی لڑائی کے اندر اگر آپ جو لوگ ریبیلین میں ہیں، لڑائی میں ہیں، ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، تو ان سے لڑائی لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بات افغانستان کے حوالے سے ہوئی ہے کہ طالبان کو پاکستان میں شیلٹر حاصل تھا. یہ جو سرحدیں کراس کر کے مختلف گروپ جو ہے وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب حالات صحیح ہوتے تھے یا ان کے فیور میں ہوتے تھے تو وہ تیاری کر کے دوبارہ پھر جو ہے وہ لڑائی شروع کر دیتے تھے. اور اس میں جو ان کے ملٹری ایز ویل ایز جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں انہوں نے کلیئرلی تسلیم کیا کہ یہ سب سے بنیادی وجہ ہماری شکست کی یہ ہوئی، چونکہ ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن میں آپ ان کو کنٹین نہیں کر سکتے جب ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا اور دوسری جگہ پہ جا کے شیلٹر لینے کا جو ہے وہ ایک فیسلٹی موجود ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم اس بات کے پیسے دے رہے تھے کہ ایک ایسی حکومت کو جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جن کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے تھے ان کی مدد کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سیریس قسم کا چارج تھا جس کو آسانی سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں جو سینیٹرز نے ان کو اٹھایا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے ثابت کر دیا تو آپ کو سزا دے رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی وقت ہے اور موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرے، جو کہ صرف عمل سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پہ اس طرح کے چارجز ڈسکس ہو رہے ہوں امریکی لیجسلیچر میں اور آپ وکالت کر رہے ہوں طالبان کی، اور ان کے جو عمل ہیں اس پہ انہوں نے جو کام شروع کر دیے ہیں، جو ہاتھ کاٹنے کی سزائیں اور جو باربیرک قسم کی پریکٹسز ہیں، آپ ان کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جائیں انڈر دا پریٹیکسٹ آف ریلیجن اور اسلام، تو پھر ظاہر ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے بڑا سخت قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. اور پاکستان آلریڈی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ آن دا ورج آف کلیپس ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بیڈ گورنمنٹ کی وجہ سے، ڈویژن آف سوسائٹی کی وجہ سے، اکانومی، مہنگائی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے آئی ایم ایف کے سامنے آپ دیکھیں کہ وہ ایک بے بس کبوتر کی طرح اس وقت جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو ان حالات میں اگر ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ واقعی گلٹی ہیں اور آپ کے خلاف ہم پابندیاں لگاتے ہیں اور آپ کو ہم طالبان کی طرح بریکٹ کر کے تو واچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی انٹرنیشنل ڈیلنگ اور امداد دیکھتے ہیں، تو آپ ایک ایف اے ٹی ایف کو نہیں سنبھال سکے. ایف اے ٹی ایف آپ کے لیے ایک نائٹ میئر بن گیا، جو کہ اس معاملے میں سمجھ لیں بہت ہی معمولی قسم کی بات ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر آپ پہ اتنے سیریس چارجز آتے ہیں کہ آپ نہ صرف ٹیررزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے بلکہ آج بھی آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کا ایک
جو خوفناک قسم کا منظر ہے یہ وہاں پہ پہلے نہیں دیکھا گیا ہے، چونکہ جو ملک بغیر کسی پابندی کے ایک اوپن سوسائٹی کے اندر اور بغیر کسی کنسیڈریبل مخالفت کے اس سچویشن میں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس پہ اگر اس طرح کا بوجھ پڑ جائے تو کتنے قدم چل سکتا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ سر ایک آخری سوال آپ سے، کیونکہ اسی سے نکل رہا ہے اس لیے میں کر رہی ہوں، ویسے تو جی آپ نے سارا ایکسپلین کر دیا، آپ اس کا مختصر بھی جواب دے سکتے ہیں۔ میرا میں صرف یہ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ نے لکھا بھی، میں نے بلکہ وہ آپ کا آرٹیکل پڑھا بھی جو دنیا نیوز اور ہم سب میں، کہ امریکی دانشور ہم سے ناراض کیوں، تو مجھے ایک یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پھر یہ جواب آتا ہے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھو تو پھر ہم تبھی رکھیں، مطلب ایسا بھی تو ہوا ماضی میں کہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ کیا کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے، افغانستان والوں کو جہادی جو تھے ان کو رکھا بھی، ان کو پالا بھی، اور اس کے بعد پھر ان سے جو ہے وہ جنگیں بھی کروائی۔ لیکن اب اگر یہ بات کی جا رہی ہے اپنے طور پر امریکہ نے نہیں کہا تو پھر امریکہ ناراض ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک یہ چیز ہے کہ اب امریکہ اپنے مفادات جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو امریکہ کے مفادات تو ہمیشہ وہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہی کر رہا تھا۔ یہ ساری جو کہانی ہے جو کہ آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کئی بار گزشتہ 2-3 ہفتوں میں دہرائی ہے کہ ہم نے طالبان کیوں ٹرینڈ کیے، ہم نے کیوں ان کو اسلحہ دیا، ہم نے کیوں ان کی مدد کی، تو جی اس میں بالکل ظاہر یہی ہے کہ کلیئر بات ہے کہ وہ تو امریکہ کے تو اپنے مفادات تھے اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ یہ ہوں نہیں کہ ہوں انہوں نے کوئی خفیہ طریقے سے کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنلی ڈکلیئر کیا کہ ہم کمیونزم کے خلاف ایک لڑائی میں جو ہے وہ جا رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور اس کے بعد پھر جو اس کا سپل اوور ہوا اور کنٹینیوٹی ہوئی، سارے امریکی مفادات تھے جو انہوں نے کلیئرلی کیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جیسے غریب پسماندہ اور لوٹے پھٹے ملک کا یا سوسائٹی کا اتنی بڑی لڑائی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس میں اگر آپ نے شرکت کی تو آپ اس کو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امریکی مفادات نہیں ہونے چاہیے تھے، جب آپ کے ڈرائنگ رومز میں ڈالروں کی بوریاں پڑی ہوئی تھی اور آپ کے جو سب سے بڑے اسلامی ہیرو جنرل ضیاء الحق ہیں جو کہ بغیر گنے ان بوریوں سے ڈالر نکال نکال کے تو جو ہے وہ مجاہدین کو دے رہے تھے، تو اس وقت سب ٹھیک تھا۔ یہ جو کچھ اوجڑی کیمپ میں اور یہ سارے جو واقعات پاکستان میں ہوئے وہ سب ٹھیک تھے، تو آج آ کے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں امریکی مفادات تھے، تو ظاہر ہے یہ بات تو پھر جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس میں جی آپ نے پورا ملک جو ہے وہ جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، ایک ایسی جنگ سے جس کا کوئی تعلق آپ کا نہیں تھا، اور افغانستان کے لوگوں کو جن کو اب صدیوں سے اپنے مسلم برادر اور بھائی اور کیا کیا کہتے رہے، ان کے خلاف لڑائی میں اور قتل عام میں آپ نے حصہ لیا، جو بالکل واضح قسم کا کام تھا۔ اور یہ تاریخ کے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں جن کی آسانی سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملتا، اس کے لیے پھر بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں جو اب بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحیح سر، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ آپ جو یہ بات، آپ کا جو پوائنٹ ہے بہت ویلڈ یہ ہے کہ جتنی حیثیت ہوتی ہے آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ تو اگر امریکہ اپنے اس کے مفادات ہیں تو پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ اس کی سطح پر لا کر وہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں تلے ڈوبا ہوا ہے، فنڈز لیتا ہے، سب بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ حامد باشانی صاحب۔